دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمت۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر امن کے ساتھ۔ کل ایک بڑے افسوسناک واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرا اور اس واقعے نے اس حد تک مجھے ہلا دیا کہ مجھ سے یہ ہمت نہ ہو سکی کہ میں کل پروگرام کر سکتا ہوں۔ کل کا پروگرام، کل جو کچھ ہوا، جو کچھ دیکھا، اس کے باعث نہ کر سکے۔ ایک ایسی خبر جس نے پورے پاکستان کو اپنے سحر میں جکڑ لیا اور پورے ہر آنکھ کو اشبار کر دیا۔ میں بات کر رہا ہوں اس معصوم عمار کی جو کہ ناحق مارا گیا۔ اس کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے قتل کی ذمہ داری اگر بات کریں تو اس کی قتل کی ذمہ داری اس وجہ سے نظر آتی ہے کہ اگر اس کا پس منظر دیکھیں تو یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ انتخابات کیوں وقت میں نہ ہوئے۔ انتخابات وقت پہ ہو جاتے شاید یہ نوبت نہ آتی، انتخابات وقت پہ ہو جاتے تو شاید 9 مئی جیسا واقعہ نہ ہوتا، انتخابات وقت پہ ہو جاتے تو شاید آج پاکستان کی معاشی صورتحال اتنی ابتر نہ ہوتی، اور سب سے زیادہ بڑھ کے آج یہ معصوم عمار، اس سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ، ایک طویل فہرست ہے جو اس دوران ہمارے سے دور چلے گئے اور ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ یقینی طور پہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا۔ الیکشنز کیوں نہ ہو سکے، الیکشنز کے نہ ہونے کے پیچھے واقع معاملات کیا، ایسے والے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں سید رضوان علی شاہ صاحبہ، پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مسرت نیازی صاحبہ، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان جناب محمد افضل خان صاحب۔ افضل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افضل صاحب، یہ ایک بگاڑ دیکھنے میں آ رہا ہے، ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہلا دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ساری کی ساری بحث چلی جاتی ہے۔ ہمارے آئین میں کیا الیکشنز کروانے کے حوالے سے ہمارا آئین اتنا کلیئر نہیں ہے کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ پاکستان میں الیکشنز کب ہوں گے؟ بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے آئین کو وائلیٹ کرنے والے، آئین کے کاغذ کا کرنے والے، آئین کے جو بیکار تحریر کہنے والے بدقسمتی سے موجود ہیں اور وہ سنتے ہیں کہ ان کی مرضی کی حکومتیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو اختیار کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا حکمران منتخب کرے، اور وہی چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کی بجائے یہ کہ اس کی ریسپیکٹ کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے کہ حکمرانی کے لیے تو ہر آدمی کا ضرور ہے، لیکن نظام میں کوئی ایسا چیز موجود ہے جو عوام کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بھی 5 سال پہلے اپنے مرضی کے لوگوں کو منتخب۔ افضل صاحب، غالباً آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہا ہے، کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ذرا افضل صاحب کو ریکنیکٹ کر سکیں اور آواز ان کی اسٹوڈیو بڑھا سکیں تو بہتر ہو جائے گا۔ شاہ جی، آپ سے ذرا گفتگو کرتے ہیں، یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے، بڑا افسوسناک واقعہ مار کا جو کچھ ہوا، یہ اس کی بیس کیا بنی؟ الیکشنز، ملک میں الیکشنز نہ ہو سکے، الیکشنز نہیں ہوئے، ہم نے احتجاجی تحریکیں دیکھیں، الیکشنز نہ ہوئے تو 9 مئی کا واقعہ دیکھا، الیکشنز نہ ہوئے تو آج معاملات اس نہج پہ آ گئے کہ ایک معصوم بچہ صرف اپنے باپ سے جدائی کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم الیکشنز نہیں کرا پا رہے؟ دیکھیں، پچھلے 15-17 ماہ کے اندر ہم نے ایک عجیب و غریب پاکستان کے اندر انداز دیکھا ہے کہ ایک ہی سیاسی پارٹی کے اوپر تمام انصاف کے تقاضے بھی لاگو ہو رہے ہیں، تمام قانون کے تقاضے بھی لاگو ہو رہے ہیں، اور اگر آپ یہ نوٹ کریں تو یہ تمام چیزیں کچھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک پارٹی کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے اور الیکشن کے عمل کو روکنے کے لیے یا ڈیلے کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر بے شمار دیکھیں آپ سیاسی قیدی بھی اس وقت موجود ہیں جن کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہیں، کئی ماہ سے، کئی خواتین اس طرح کی ہیں جو اپنی ضمانتوں کے لیے کئی ماہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، پھر تاریخ پہ تاریخ عدالتوں کی طرف سے مقرر کی جا رہی۔ رضوان صاحب، غالباً آپ کے انٹرنیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے۔ افضل صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی افضل صاحب، پلیز آپ جو بات کہہ رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں۔ جی افضل صاحب۔ بات یہ ہے کہ آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو 90 دن کے اندر، اور اگر وقت پہ اسمبلیاں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں، جیسے اس دفعہ ہوا ہے لیکن انہوں نے 3 دن پہلے کیا تاکہ 60 دن کے بجائے 90 دن ملیں، اور ڈیلے ٹیکٹکس صاف ایک بچے کو پتا چل رہا ہے کہ جو اس وقت مقتدر طبقے ہیں، حلقے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ
فرار اختیار کیا جائے انتخابات سے. اور ایکچولی ساری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ کس کو پسند کرتا ہے, کس کو ناپسند کرتا ہے. امریکہ, برطانیہ, ہندوستان, اسرائیل کسی بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرے گا جو صاحب کردار ہو, جو عزت والا ہو, جو سیلف اسٹیم والا ہو, جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں, آپ ہمیں ایڈ نہ دیں. ان کو ایسے لوگ چاہیے کہ وہ 50,000 حملے افغانستان پہ پاکستان سے کر سکیں. وہ تو چلے جائیں گے اور اس کے بعد جو پاکستانی لوگ ہیں وہ اس کا بدلہ چکاتے رہیں گے. بات یہ کہ عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہے. عمران خان برا آدمی نہیں, ان سب کو پتا ہے, لیکن ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن ہے وہ بھی انشاءاللہ جائے گا. اس میں بائیڈن, باجوہ اور بندیال تینوں کا ایک رول تھا. ایک تاریخ ان کو بیان کرے گی کہ پاکستان کے ساتھ کیسے کھلواڑ ہوا اور پاکستان کی ایک جو خوشحال زندگی تھی اس کو برباد کیا گیا. جو لوگ جو جب 150 روپے کا پیٹرول تھا تو وہ سستا تھا اور وہ مہنگا تھا, اور ابھی 333 کا جو ہے وہ سستا ہے. جب 178 کا ڈالر تھا وہ مہنگا تھا, اور ابھی 340 کا جو نہیں ملتا وہ سستا ہے. پاکستان کی اکانومی کو باجوہ, بائیڈن اور بندیال نے برباد. افضل صاحب ایک ٹیکنیکل ایک چیز بتا دیں, ایک پنجاب کے الیکشنز کا حوالے سے معاملہ ہوا تھا. 14 مئی کی تاریخ بھی دی تھی الیکشنز کرانے کے لیے پنجاب میں, لیکن 14 تاریخ مئی کی وہ الیکشنز ہوئے نہیں اور سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کرا سکی. وہاں کا ٹیکنیکلی آئین پامال ہو گیا یا وہ فیصلہ جو آیا وہ مکمل فیصلہ اس کو تصور کیا جائے گا؟ نہیں, وہ اس نے بلکہ آخر دن تک انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو 14 مئی کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, اور مجھے تو خیال تھا کہ بندیال صاحب جاتے ہوئے شاید اپنا منہ کالا کرنے کے بجائے اس منہ کو دھو لیں گے, لیکن اس کے نصیب میں شاید عزت نہیں تھی, اور اس نے خوف کو, یا اگر اس کی کوئی ویڈیوز تھیں یا کوئی بھی وجہ تھی, اس کی وجہ سے اس نے انصاف کیے بغیر وہ پاکستان سے چلا گیا. صحیح. اور اس کو سے چلا گیا. حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے آئین کو وائلیٹ کرتا ان کو جیل بھیجتا, ان کو سزا دیتا. انہوں نے آرٹیکل 6 کو وائلیٹ کیا, صرف سپریم کورٹ کو نہیں وائلیٹ کیا. پاکستان میں ایک خوشحال جو مستقبل تھا اس کو برباد کیا. اور یہی اس لیے میں نے کہا کہ یہ تینوں اس میں مجرم ہیں, اور باقی جو ان کی مدد کرنے والے ہیں وہ بھی ساری دنیا کو معلوم ہے. افضل صاحب جو پوائنٹ ٹیکن میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن رضوان صاحب یہ جو افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایک پنجاب کے الیکشنز سے جو معاملہ شروع ہوا کہ وہاں پہ جو سپریم کورٹ کے احکامات ہوئے وہاں پہ الیکشنز نہ ہوئے, تو یہ ایک بہت بڑی نیگلیجنس ہے, اور وہاں پہ ایک آپ مجبوری کہہ لیں کیا کہہ لیں, لیکن یقین طور پہ بہت سے کردار ہیں جو ملوث ہیں. پنجاب کے الیکشنز اگر وقت پہ ہو جاتے تو آج یہ بات ہوتی کہ پاکستان نگراں حکومت کتنے عرصے رہے گی اور پاکستان میں پھر آئندہ انتخابات کس طریقے کار کے ساتھ ہوں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ جو معاملہ ہوا وہ خراب ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ افضل بھائی تو ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں, جس وقت وہ کہیں پر بھی اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں یا تبصرہ پیش کرتے ہیں تو ان کی بات کو نہ ڈینائی کیا جا سکتا ہے, نہ ان کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ہمیشہ ایک سچ کا راستہ اپنایا اور انہوں نے کسی بھی چیز کو اسے بڑھ کر, سچ سے بڑھ کر نہیں رکھا. تو یہ تو کریڈٹ بنتا ہے افضل صاحب کا کہ میں بڑا خوش ہوں کہ آج وہ میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ دیکھیں افضل بھائی نے جو بات آپ کو کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے کہ خرابی پنجاب سے اور کے پی کے الیکشنز نہ کروانے سے کی گئی ہے, اور اس خرابی کی آہستہ آہستہ وہ ایک چھوٹی غلطی ہوتی ہے نا, اس چھوٹی غلطی کو کور کرتے کرتے اب یہ غلطی پورے پاکستان کی ایک غلطی نظر آتی جا رہی ہے کہ آپ پورے پاکستان میں الیکشن کو ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن افضل صاحب سے میں بھی ایک کویسچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ افضل بھائی آپ کے خیال سے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, سابق چیف جسٹس بندیال صاحب, وہ اگر وقت پر فیصلہ دے جاتے تو یہ ابہام ختم ہو سکتا تھا. انہوں نے وقت پر فیصلہ نہیں دیا, اور اب یہ کون سے عناصر ہیں جو اس وقت الیکشن کروانے کو ملتوی کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں,
اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو اور کیا نقصان ہو سکتا ہے. مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی کچھ آپ سے سیکھیں. اور بلکہ یہ سوال میرا بھی افضل صاحب سے بلکہ آپ رہنمائی کر ہی دیجئے نا کہ اگر بندیال صاحب اگر بر وقت اس کے اوپر فیصلہ دے دیتے تو شاید آج ہم اس کیفیت میں نہیں ہوتے کہ گو مگو کی کیفیت ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا, حلقہ بندیاں ہوں گی نہیں ہوں گی, انتخابات ہوں گے تو کن حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے, یہ شاید معاملات نہ رہتے اتنے بڑے. محمد صاحب بات یہ ہے کہ جہاں تک حلقہ بندیوں کی بات ہے, حلقہ بندیاں تو اس وقت کرنی پڑتی ہیں, کر سکتے ہیں جب آپ نے آبادی کے تناسب سے سیٹیں بڑھانی یا گھٹانی ہے. تو اس وقت تو اسمبلیاں ہیں نہیں, 2/3 میجارٹی ہے نہیں, نہ آپ سیٹیں بڑھا سکتے ہیں نہ سیٹیں گھٹا سکتے ہیں. البتہ جتنے لوگ ووٹر بن گئے ہیں, اور کیا میرا کوئی بچی 18 سال کی ایج کو پہنچ گئی ہے, وہ ووٹر بن گئی ہے, تو جہاں میں نے ووٹ ڈالنا ہے وہاں میرا بچہ بھی ووٹ ڈالے گا. تو اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے حق سے تو محروم نہیں ہے. حلقہ بندی کا کیا مقصد ہے, کیا ضرورت ہے؟ if you can't increase the seats or decrease the seats, اور وہ جب تک قومی اسمبلی موجود نہیں ہے تو نشست بڑھائی نہیں جا سکتی, گھٹائی نہیں جا سکتی. تو یہ ایکچولی ایک پریٹیکسٹ ہے, ایک بہانہ ہے, الیکشن سے فرار ہے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے, اور یہ بھی ان کو پتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے. اچھا افضل صاحب, یہ ایک اور بحث یہ بھی ہے کہ اب یہ چلے, آپ نے صحیح کہا کہ جو اگر حلقہ بندیاں ہونی ہیں تو اس کا اثر ہونا چاہیے کہ نشست کتنی کم ہوتی ہیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں, بٹ انٹل انلیس اب یہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, اور یہ جب ہوگا ہی نہیں جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کا ذمہ دار تو کوئی ہوگا نا, اس کی ذمہ داری کا تعین بھی تو کرنا ضروری ہے نا. بالکل واضح طور پر اس کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے, عدلیہ ہے, اور جن لوگوں کے پاس آج اختیار ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. الیکشن کے یعنی ووٹر کے کو ڈس انفرینچائز کرنا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے صدر صاحب نے ڈرتے ڈرتے ایک تجویز دی کہ 6 نومبر کو انتخابات کرا دیے جائیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض نہ ہو اور لوگ بھی شاید راضی ہو جائیں, ان کو نوٹیفیکیشن ایشو کرنا چاہیے. صدر صاحب کی کچھ مثال ایسی ہے کہ صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. افضل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, مسرت نیازی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, اور حالیہ دنوں میں یہ بڑے کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. انفیکٹ بلاول صاحب کا بیان ابھی میں سن بھی رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور ان کی پارٹی الیکشن سے فرار نہیں ہوگی, لیکن الیکشنز کے حوالے سے جو اختیارات کی بات ہے وہ اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہے, صدر پاکستان کے پاس نہیں ہے. مسرت جی, آپ کا کیا ٹیک ہے کہ الیکشنز کب ہونے چاہیے اور کس پیرائے میں ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منیر بھائی, بالکل الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, آئین کے مطابق ہونے چاہیے, اور جتنے الیکشن دیکھیں ڈیلے ہوں گے اتنا پہلے آپ ہمارے ملکی حالات دیکھ لیں, چاہے معیشت کو دیکھ لیں, چاہے آپ ملک کی سیاست کی طرف اگر آپ چلے جائیں اس کو دیکھ لیں, تمام جو ہے نا افراتفری کا شکار نظر آتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ملک کو صحیح سمت میں جو ہے نا لے کے جا سکتے ہیں تو وہ الیکشن ہو تو عوام جس کو بھی منتخب کرے, جس پولیٹیکل پارٹی کو منتخب کرے, وہ جب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گی تو یقینی طور پر جب اپوزیشن ہو یا اقتدار میں جو گورنمنٹ ہوگی وہ مل کر میں سمجھتی ہوں ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں, اکانومی کو بہتر کی طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن جو ہے نا جو خاموش بیٹھا ہوا ہے, سمجھ میں نہیں آیا وہ کس کی چابی کے تحت چل رہا ہے اور کون سی چابی ایسی لگائی جا رہی ہے اس کو یا لگائی جا چکی ہے کہ جو کھل نہیں رہی ہے, جو بول نہیں رہا ہے, جو الیکشن کا ٹائم نہیں دے رہا ہے. دیکھیں جب تک ٹائم الیکشن کا نہیں دے گا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ صدر پاکستان تو جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بیچ کی ہانڈی ہو گئی, جس نے کک لگا دیا وہ ادھر چلا گیا, وہ تو صرف اپنی. لیکن صدر پاکستان کو ہانڈی بنایا آپ لوگوں نے, اختیارات صدر سے لے کے الیکشن کمیشن کو منتقل آپ کی حکومت نے کیا. اگر ہم نے دیکھیں اگر الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے گئے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو خود مختاری دی ہے. اب ادارے اگر سانپ بن جائیں گے تو پھر جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو ہے نا روڈ پہ بھی آنا. اب اداروں کو خود مختاری دے کے ٹھنڈ پڑ گئی آپ لوگوں کو, کیونکہ وہ فرق نہیں پڑ رہا, ادارے کام نہیں کر رہے. دیکھیں اگر ادارے کام نہیں کریں گے تو پھر نظام نہیں چلے گا. میں سمجھتی ہوں ادارے خود مختار ہونے چاہیے منیر بھائی,
اور اداروں کو اپنے آئین کے تحت رہ کر کام کرنا چاہیے, اور کام نہیں کریں گے تو ظاہری سی بات ہے یہ سارا ایلیگیشن, سارا منبع انہی پر آئے گا, جس طرح سے ابھی الیکشن کمیشن کے اوپر آ بھی رہا ہے, اور الیکشن کمیشن پتہ نہیں کس کس کہنے پر وہ رائے فرار اختیار کر رہا ہے, اور جو دوڑ رہے ہیں اس سے یا بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, وہ میں سمجھتی ہوں ملک کے خیر خواہ نہیں. یہ رضوان صاحب ایک چیز آپ بھی ایڈ کیجئے گا, میں رضوان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ جو پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ویسے اس حوالے سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو وکٹم بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سندھ میں جو سچویشن ہے وہ کافی فیوریبل ہے, اور آج انتخابات ہو کم سے کم سندھ میں اپنی حکومت بآسانی بنا سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی جتنے عرصہ الیکشن نہیں ہوگا اتنا عرصہ اقتدار سے دور رہے گی, اور جتنا عرصہ اقتدار سے دور رہے گی ان کے اتنے مسائل و مشکلات بڑھ سکتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کا یہ موقف اس میں کہیں جان ہے؟ ایک تو آپ نے بڑی کنجوسی سے کام لیا, اپنے خالی جو ہے نا وہ کرسٹل کا ہے, یہ کرسٹل کلیئر ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ بات یہ کہ وہ محو حیرتوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے, 17 ماہ تک ایک دوسرے کی تھالیوں میں کھانے والے آج جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تالے ڈل گئے ہیں جن کی چابیاں کوئی لے گیا ہے, تو یہ تالے ان دونوں نے مل کر ڈالے ہیں. جو ایک وقت میں سیاسی بدترین مخالف تھے وہ بہترین دوست بن گئے پچھلے 16-17 ماہ میں, اور آج پھر بدترین جو ہے وہ ایک دوسرے کو الزامات دینے والے سیاسی دشمن بن گئے. لیکن محترمہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی پوزیشن کیا ہے اس وقت, اور آپ کو اپنی پوزیشن کو بھی قائم رکھنا ہے. میں معذرت کے ساتھ آپ کو ذاتی طور پہ نہیں کہہ رہا, لیکن جب سیاسی بات ہوگی تو اس کے اوپر تبصرے بھی ہوں گے, اس کے اوپر تجزیے بھی ہوں گے. بات یہ ہے کہ آپ جس الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کو کہہ رہی ہے نا کہ تالے لگا دیے, تو اس کو تالے لگائے کس نے, کس کی مدد سے تالے لگائے گئے ہیں؟ آپ اتحادی تھی نا لاسٹ حکومت کی, ٹھیک ہے. تو جو لاسٹ وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اداروں کو, سر انہوں نے اداروں کو بااختیار بنایا ہے, سر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اداروں کو بااختیار بنایا, ادارے بااختیار ہو کے پھر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. ان کی انٹینشن کہہ رہے ہیں بڑی نیک تھی. پھر اس حکومت کے ختم ہوتے وقت آپ پہلے شرط یہی رکھتے کہ جیسے ہی حکومت ختم ہوگی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا. سر وہ تو حکومت نہ آنے سے وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جب حکومت آئے گی تو سب سے پہلے الیکشن کی تاریخ دی جائے گی. سر جی غالباً آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے, ہم ایک مختصر سے بریک شامل کرتے ہیں. بریک کا جب لوٹیں گے تو اس موضوع کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں ہوگی تو کس طرح سے انتخابات ہوں گے, اور یہ انتخابات کیا ماضی کی روایتی انتخابات کی طرح ہوں گے جہاں پہ انتخابات ہو ضرور جاتے ہیں لیکن ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں, بات کریں گے. بریک کرتے ہیں, بریک کا تاثر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کے بات سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو ذرا تذکرہ ہو رہا تھا لیول پلینگ فیلڈ کا. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے, یہ بات اب بلاول صاحب بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں, تحریک انصاف پہلے سے لیول پلینگ فیلڈ کا تذکرہ کر رہی تھی, اور لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی جو اقتدار میں نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, اور پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جس کے حوالے سے ماحول سازگار نہیں ہوتا وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کا تذکرہ ہوتا ہے. ماضی میں پاکستان میں بہت سے انتخابات ہوئے, اور ہر انتخابی عمل کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ آخر یہ انتخابات پری ڈیسائیڈڈ انتخابات تھے یا نتیجہ عوام کا نکلا. افضل صاحب, پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے جو تاریخ ہے وہ کوئی زیادہ مثبت نہیں ہے. اب ایک بار پھر انتخابی عمل ہو جائے گا. اب اس بار بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہوا چل رہی ہے ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے کہ انتخابات کس طرف جائیں گے, اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو کیا انتخابی عمل ہمارا درست ہو نہیں سکتا؟ انتخابی نظام ہمارا بالکل درست ہے, اس کو خراب کرنے والی کچھ طاقتیں ہیں. اب وہ طاقتیں عوام کے سامنے آپ نے آپ کو بے بس دیکھ رہی ہیں.
وہ اپنی مرضی کی میکنگ اور بریکنگ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عوام اس وقت جیسے جاگتی ماں کی گود سے کوئی بچہ نہیں چڑا سکتا. اس وقت آپ اسٹور کے الیکشن دیکھ لیں، 10-15 دن ہو گئے الیکشن کسی نے جیتا ہے جی کا ریزلٹ پہلے نہیں دے رہے تھے، ایک حلقے کے انتخابات اسٹور کے اس کے نتائج نہیں آ پا رہے. بالکل. تو یہ اگر اس طرح کے حالات یہ کریں گے تو یہ میرے خیال میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اگر انہوں نے 6 نومبر سے انتخابات کو کا التوا قبول کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ 6 نومبر کے بعد یہ نہ 9 مہینے نہ 9 سال اور پتہ نہیں جب تک پھر کوئی جہاز کا دھماکہ نہ ہو اس وقت تک شاید پھر انتخابات نہ ہو، یہ تمام لوگ سفر کرتے رہیں گے. اور بیسیکلی عوام نے پہلے بھی سفر کیا ہے، عوام نے پچھلے 2 سال میں شدید سفر کیا ہے. آج پورے ملک میں لوگ غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے جو حلقے ہیں اس میں جو پاکستان کی جو قدر و منزلت تھی وہ 0 سے 0 پر آ گئی ہے. ہندوستان کہتا ہے کہ جی ان کو آپس میں لڑنے مرنے دو، یہ ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں رہا. کوئی کہتا ہے کہ ہم جی پی بلوچستان لے لیں گے، کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا. جو لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، جو ادارے خود مختار ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی آئین کے تحت ہوتے ہیں، آئین سے ماورا نہیں ہوتے کہ آپ برطانیہ کی سفیر سے ملے، ہندوستان کے سفیر سے ملے لیکن پاکستان کے صدر سے نہ ملیں. یہ ایسے یہ جو اولاد ہوتی ہے پھر یہ لیگل نہیں ہوتی، یہ انلیگل ہے، امورل ہے، ان ایتھیکل ہے. ٹھیک ہے افضل صاحب، میں آپ کو 2 منٹ میں آ رہا ہوں، لیکن رضوان صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے نا ابھی کہ انتخابی عمل ہوگا، انتخابی عمل ملک کی تقدیر بدل دے گا، لیکن یہاں تو تذکرہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں اس حوالے سے خود کو لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہے؟ کیونکہ سارے معاملات میں نون لیگ بھی شامل تھی، پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، جے یو آئی بھی شامل تھی، لیکن ابھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ میں اور سارا ماحول جو ہے نون لیگ کے لیے تیار ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی خود کو کہیں نہ کہیں لیفٹ آؤٹ محسوس کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اپنی معزز بہن کی بات کا پہلے یہی جواب دینا چاہ رہا تھا کہ میرے خیال سے اس اتحاد نے جو گزشتہ اتحاد ہے ان کی حکومت کا، اس نے ادارے اتنے مضبوط کر دیے ہیں کہ اب سیاسی قوتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں. اصل حقیقت یہ ہے اگر آپ سیاسی قوتیں کمزور ہوئی، جمہوریت کمزور ہوئی. جمہوریت تھی کب سر؟ جمہوریت سے کے بینیفیشری کون ہیں؟ جمہوریت کہاں ملے گی سر؟ 12 جماعتوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے ایک 3.5 سال کی تحریک انصاف کی 2-3 جماعتوں کی حکومت تھی. اس قسم کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، یہ اس قسم کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک باپ کو اپنے جو ہے نا بچے سے نہیں ملنے دیا جاتا، یہ اس قسم کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یا آپ اس قسم کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ خواتین جیلوں میں ان کو ضمانتیں نہیں مل رہی؟ یا آپ اس قسم کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ عوام کو آج کھانے کو روٹی نہیں ہے؟ تو یہ جمہوریت کا جو راگ ہے سر، اس کے اوپر عوام کو دھوکہ سر میں پوائنٹ ٹیکن، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ ماحول اس وقت کسی ایک جماعت کے لیے بنایا جا رہا ہے یا ترتیب ہو رہا ہے ایک جماعت کے لیے آٹومیٹکلی؟ سر دیکھیں، آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جو عوام کی مرضی ہے نا اس ملک میں وہی مرضی چلے گی. عوام کی مرضی کے اوپر آپ ملک کو چلنے دیں. اگر آپ اس کو آرٹیفیشلی چلائیں گے، سر عوام کی مرضی عوامی نمائندوں سے ہوگی نا. سر عوام کی مرضی عوام کے نمائندوں سے ہوگی. آپ الیکشن اگر نان آرگینک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ ملک کے اندر نان آرگینک طریقے سے اگر حکومتیں لانا چاہتے ہیں تو کس طرح مجھے بتائیں اس کے بینیفیشری پھر کون ہوں گے؟ اس کے بینیفیشری عوام ہوں گے. آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو جمہوریت میں سب سے بڑا فائدہ کس کا ہونا چاہیے تھا؟ عوام کا. آج اس جمہوری نظام کے جو پچھلے ہم 34 سال سے دیکھتے رہے اور پچھلے ہم نے 15 سال کا دیکھا، اس جمہوری نظام کے اندر سب سے بڑی لوزر عوام ہے. عوام کو اپنے روڈوں پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ 12 روپے آپ کہہ رہے انتخابات ہونے چاہیے نا، آپ کہہ رہے انتخابات ہونے چاہیے، بروقت ہونے چاہیے. آج پیٹرول کی قیمت دیکھیں آپ، عوام کیا بھر رہی ہے. آج آٹے کی قیمت دیکھیں، وہ مہنگائی مارچ کر کے آئے تھے جمہوریت کے لیے. آج جمہوریت نے کیا کر دیا؟ عوام کو روڈوں پہ کھڑا کر دیا. سر جمہوریت نے نہیں کیا سر، شاہ جی جمہوریت نے نہیں کیا. جمہوریت تو بری چیز نہیں ہے نا، وہاں ڈیلیوریز کی بات کریں نا، جمہوریت نے تو نہ کیا نا. یہ تو پھر آپ ڈیلیوری یہی ہے نا، ہر دفعہ جمہوریت کا لباس پہن کر آتے ہیں اور ڈیلیوری کس کو ہوتی ہے؟ بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ تو میں تو پھر الزام سسٹم کی خرابی ہے نا، یہ جمہوریت کی خرابی تو نہیں ہے.
तो सर ये सिस्टम कोई जमहूरियत कह रहे हैं ना आप, और जमहूरियत नहीं सर, सिस्टम अलग है सर, सिस्टम उस जमहूरियत के चोगे में होता है सर। जमहूरियत देखते हैं तो हमारे बाल सफेद हो गए हैं। जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, इस जमहूरियत ने दिया क्या अवाम को? नुसरत साहबा, ये एक मिनट, नुसरत साहबा, मैं एक मिसाल जी आपकी तरफ आता हूँ। नुसरत साहबा, ये एक जो अमूमी राय है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, ये देखने में आ रहा है ना, आपको नहीं लगता इससे पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हुई हैं? आपने भले इदारों को कुव्वत दे दी, ताकतवर हो गए इदारे, अब केयर टेकर वजीर आजम को भी आपने काफी ज्यादा इख्तियारात दे दिए, काफी वो पावरफुल हो चुके हैं। आपको नहीं लगता इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो जमातें वो कमजोर हुई हैं? देखिए नदीम भाई, मैं नहीं समझती हूँ कि इदारों को बाख्तियार करने से पॉलिटिकल जमातें खुदा न खास्ता कि मजबूत नहीं रहती है, लेकिन इदारों को खुद देखना चाहिए। जब वो इदारे कानून के दायरा कार से हटकर अपनी मनमानी करते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो इदारे नहीं रहते। उनके ऊपर तमाम दुनिया भी पाकिस्तान की तरह मतलब जग हसाई करती है, और पाकिस्तानी अवाम भी उनके ऊपर उंगलियां उठाती है। मैं नहीं समझती हूँ कि इदारे जब वो बाख्तियार जरूर होने चाहिए, लेकिन तजावुज करते हैं जब अपने अख्तियारात का, तो वो उनके हालात इसी तरह होते हैं जैसे हमारे हालात हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। जनाब वो फरमा रहे हैं कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो क्यों नहीं हो सकते? आप अनाउंस करें, चले समझ लिया, मान लिया कि कोई प्रॉब्लम। लेकिन जब देखें ना, जब सदर पाकिस्तान अनाउंस करते हैं तो पीपल्स पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी होती। पीपल्स पार्टी फिर कहती है इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पंजाब की बात हुई थी तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, और इलेक्शन के लिए कभी भी उन्होंने उसकी फेवर नहीं की कि इलेक्शन टाइम। आप उस हुकूमत का हिस्सा तो रही ना, फिर इलेक्शन तो ना हुए, फिर भी हम हिस्सा जरूर रहे, लेकिन हमने जो बात गलत है हमने उसको गलत कहा कि देखिए डिले जो टैक्टिक्स है इलेक्शन की, उसको हमने कभी डिफेंड नहीं किया। हमने अच्छा मुझे बताएं, इस वक्त इलेक्शन ना होना, कौन सी सियासी जमात है इसके फेवर में आपको लगे कि इसकी फेवर में जा रहा है? मैं नहीं समझती हूँ कि देखें फेवर तो किसी की भी नहीं हो सकती है। अगर देखा जाए तो नून की फेवर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मियां साहब आएंगे तो इलेक्शन का अनाउंस होगा। तो भाई मियां साहब कौन सी मुकद्दस गाय है कि वो आएंगे तो इलेक्शन का अनाउंस होगा? बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, जब पूरा पाकिस्तान की आवाम क्या बेवकूफ है? इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करनी चाहिए डेट, अगर एक आध महीना ऊपर नीचे है तब भी समझ में एक आती है, और उसकी रीजन बताएं। और इलेक्शन का जब तक अनाउंस नहीं होगा, मैं नहीं समझती हूँ कि आपके दानिश में क्या मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप को पता है कि इंतखाबात कब होने? क्योंकि खुद बिलावल साहब ने भी ये बात कही है, नून लीग को इशारतन ये बात कही कि उन्हें सब कुछ पता है कि इंतखाबात कब होंगे, किस तारीख को होंगे, किस महीने में होंगे। देखिए मैं समझती हूँ मुनीर भाई, इंतखाबात जब भी हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है, और जो इस इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं उन्हें अपनी पोजीशन वाज़े नजर आ रही है कि हमारी पोजीशन क्या है। तो मेरा तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुतालबा है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही मुल्क को बेहतर राह पे गामजन। इस वक्त तो मुशर्रफ जी ये माहौल बनाया जा रहा है किसी एक जमात के लिए। बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा करते हैं। सर मैं आ रहा हूँ, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं एक मिनट इसी में एक सवाल करना चाह रहा हूँ। सर आप कर सर। पूछना चाह रहा हूँ क्या चेयरमैन और को चेयरमैन भी एक पेज पर है? बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे चेयरमैन या को चेयरमैन वो गुंजाइश छोड़नी पड़ती है ना दोनों तरफ, ताकि कहीं ना कहीं गुंजाइश हो। लेकिन मुसर जी ये बताएं कि अब आपको लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हल हो जाएगा? मतलब यह कि वो जो पिछले दिनों कुछ बयानात आ रहे थे वो गलत है। वो आप मतलब देखिए सुनने का अंदाज होता है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि देखिए डिसीजन जो है ना, जो भी डिसीजन है वो चेयरमैन की तरफ से है, और ये चीज कभी भी नहीं कहेगी कि मेरे चेयरमैन और को चेयरमैन अलग अलग हैं। बिल्कुल दोनों एक ही सिमत में सोचते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला इस वक्त ये बता दें खाली, आपको लगता है कि किसी एक जमात को सपोर्ट किया जा रहा है? करती है उसको ही फॉलो किया जाता है। मुशर्रफ जी लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है आपकी नजर में, आपको लगता है कि किसी एक जमात को सपोर्ट किया जा रहा है? देखिए मैंने कहा ना कि जिस भी जमात को सपोर्ट किया जाए, आवाम जिसके साथ होगी वही इलेक्शन जीतेगा और वही गवर्नमेंट बनाएगा। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का क्यों तस्करा करें बिलावल साहब बार बार? बिल्कुल तस्करा तो बनता है ना कि देखिए कुछ हो रहा है तो बनता है ना, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ।
ऑर्डिनरी जब देखें आप फेवर देंगे, आप प्रोग्राम कर रहे हैं बीइंग एंकर, और अगर आप हम तीनों में से किसी को एक को ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो यकीनन हम तीनों को अंदाजा तो होगा ना किसको सपोर्ट हो रही है, कौन कर रहा है? सारी सी बात है, इलेक्शन कमीशन का झुकाव उसकी तरफ नजर आ रहा है, वो सबको ही नजर आ रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, सबको ही नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का झुकाव। मैं अफजल साहब से इसके ऊपर क्विकली कमेंट लूं। अफजल साहब, इलेक्शन कमीशन का आपको झुकाव दिखाई दे रहा है किसी एक जमात की तरफ? अफजल साहब मुस्कुरा रहे हैं या मैंने आपको कोई लतीफा थोड़ी सर, एक हकायक के ऊपर सवाल किया सर। ये हकायक अजीब हकायक है, अंधे को भी नजर आ रहा है, चेहरे को भी नजर आ रहा है, भूमि को भी नजर आ रहा है। एक इलेक्शन कमीशन वही करता है जो उन लोगों को सपोर्ट करता है जो इस मुल्क को 3 दफा 4 दफा लूट कर बर्बाद कर चुके हैं, और उन्हीं के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का भी नजर करम है। वो लोग जो इलेक्शन कमीशन और इदारे हैं, अगर वो अपना आईनी किरदार हर बंदा अपना अपना अदा करते और अमेरिका को और बरतानिया को खुश करने के बजाय अल्लाह को और पाकिस्तान को खुश करते, अपने जमीर को खुश करते, तो वो ज्यादा कामयाब, कामरान और बामुराद होते। अफजल साहब, नया साल वतन वापस आएंगे तो इलेक्शन कमीशन तारीख का अनाउंसमेंट कर देगा? एक चीज मेरी याद रखो, मेरा विजदान कहता है कि वो कभी भी नहीं आएंगे। सर आप कह रहे हैं नया साल वापस नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो पर इलेक्शन भी नहीं होंगे, इसका मतलब? इलेक्शन तो वैसे भी उन लोगों का ख्याल नहीं है कराने का जो इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन ये याद रखें कि ये जब एक दफा 6 नवंबर गुजर जाए तो आप तमाम सियासी जमातें भूल जाएं इंतखाबात को, फिर क्या होगा, फिर एक दोबारा रेजिस्टेंस होगी डेमोक्रेसी की, रिवाइवल की। अफजल साहब क्विकली मुझे से बता दें, क्या सदर पाकिस्तान का इख्तियार है इलेक्शंस कराने का, हाँ कि ना? 100% उसी की ड्यूटी है। अब आईन में साफ लिखा हुआ है, जो आईन में लिखा होता है, वो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है जिसमें 8-9 एमएनए बैठ के उन्होंने 55 कवानीन पास किए, और उनको खुद भी पता नहीं था कि क्या पास किए, और वो खाकान अब्बासी ने कहा कि जी इन लोगों ने 25-25 करोड़ रुपए लिए हैं इन कवानीन को पास करने के। उसमें बहुत सी बैड लेजिस्लेचर है था, बैड लेजिस्लेशन थी जिसको सुप्रीम। एक मिनट आपको यहीं पे रोकूंगा, मुझे शादी ये देख लें, अफजल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस कराने के इख्तियार सदर के पास हैं, और सदर की दी हुई तारीख अगर मिस हो गई तो फिर गेम समझे कि खत्म है, फिर इलेक्शंस होते दिखाई नहीं दे रहे आसानी से। क्विकली शादी 30 सेकेंड आपके पास। सर देखिए, बात है कि इलेक्शंस तो शुरू दिन से होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर यही सियासी पार्टियां जो इक़्तिदार में थी, ये उस वक्त ही इसको सोच कर आ जाती कि इलेक्शंस होने हैं और वक्त पर होने हैं इलेक्शंस, और उसके लिए लाया अमल बनाकर आ जाती, लेकिन ये तो अपने बेनिफिट्स लेकर साइड पर हो गई। अभी ये खुद ही शिकवा कर रही है कि इलेक्शन वक्त पे नहीं हो रहे। तो मेरा तो सवाल इन तमाम सियासी पार्टियों से जो बरसरे इक़्तिदार रही हैं उनसे यही है कि भाई ये तो बता दो इलेक्शन होने कौन नहीं दे रहा? क्या सदर इलेक्शन नहीं होने दे रहा? क्या इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन नहीं होने दे रहा? इलेक्शन रोक कौन रहा है? ये भी तो आप कह रही है इलेक्शन कमीशन नहीं होने दे रहा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा कह रही है इलेक्शन कमीशन नहीं होने दे रहा। गलबन हमारे प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचा। अजीज साहब क्विकली लास्ट कमेंट, आपको लगता है कि अगर 6 तारीख जो इलेक्शंस की दी जा रही है, अगर ये 6 तारीख को इलेक्शंस नहीं होते तो फिर ये कब तक डिसकंटिन्यू हो सकता है प्रोसेस? मैंने अर्ज किया कि एक दफा जियाउल हक साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि 90 दिन में मैं इलेक्शन कराऊंगा, फिर वो 90 दिन 9 साल में बदल गए, 9 साल 11 साल में बदल गए। जब भावलपुर के पास जहाज का धमाका हुआ तो उसके बाद फिर इंतखाबात के लिए रास्ता खुला। तो आप अभी भी उसके लिए मेंटली तैयार हो कि फिर इंतखाबात नहीं होंगे, फिर यहाँ आमिरियत ही होगी। मैं ये समझूं कि अनवारुल्लाह काकर साहब बतौर निगरान वजीर आजम 2-4 साल या कुछ और वक्त गुजार सकते हैं? अल्लाह ना करे, लेकिन इन्होंने अपना इंतजाम ऐसा ही किया है, इसलिए कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होते हैं या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो बाहर के दौरे नहीं करते। उनके 3 उनकी ड्यूटियां होती हैं, इलेक्शन कराना, इलेक्शन कराना, इलेक्शन कराना। जो गालिबन अमेरिका के दौरे से आके फिर इलेक्शन करवा देंगे। नहीं
नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने वक्त दिया और यकीन तौर पे ये हम कोशिश कर रहे थे कि जो इलेक्शंस नहीं हो पा रहे उसके पीछे की वजूहत क्या, लॉजिक क्या है, और जो इख्तियारात दिए इलेक्शन कमीशन को, उन इख्तियारात की वजह से क्या इलेक्शन नहीं हो पा रहे या कुछ और वजूहत। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।